میں نے ماموں سے کہا کل کو آپ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے کہ آپ نے اپنی فرسودہ رسم و رواج پہ بیٹی کو بھینٹ چڑھا دیا، اور اللہ کے سامنے عائشہ کا ہاتھ آپ کے گریبان پہ ہوگا۔ وہ منہ سے نہیں بھی کہہ رہی تب بھی وہ اس سزا کی حقدار نہیں ہے جو آپ صرف اپنے رسم و رواج کی بھینٹ اسے چڑھا رہے ہیں۔ یہ کہہ کے میں کمرے سے باہر چلا گیا، کمرے میں چلا گیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے اس پریشانی سے نکالوں تو نکالوں کیسے، جو اتنا پڑھنے لکھنے کے باوجود جہالت جیسی باتیں کر رہی تھی، یا شاید محبت میں یہ سب کہہ رہی تھی۔ ابھی نیا نیا غم ہے، شاید اس لیے وہ سمجھتی ہے کہ ساری زندگی شہرام کے نام پہ گزارنا آسان ہے، لیکن میں جانتا ہوں آسان نہیں ہوتی، بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال کچھ دنوں بعد میری دونوں ممانیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ چھوٹی ممانی کہنے لگی مجھے صوفیہ کی شادی جلدی چاہیے، گھر میں اداسی سی پھیل گئی ہے۔ بڑی ممانی کہنے لگی یہ تم کیا کہہ رہی ہو، ابھی تو عائشہ کا غم ہی تازہ ہے۔ وہ کہنے لگی اس کی ساس اسے آ کے لینے آ جائیں گی، وہ کہنے لگی اس کی ساس اسے لینے آ جائے گی، پھر تھوڑی نہ کہیں آنے جانے دے گی۔ سمجھ لو عائشہ پہ بھی تمہیں فاتحہ پڑھنی پڑ جائے گی۔ تم جانتی تو ہو وہ کبھی واپس نہیں آئے گی، نہ اس کی شکل دیکھنے کو ملے گی۔ میں اسی وقت اپنے کالج سے واپس آیا تھا۔ یہ سن کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا کہ میں اسے کبھی دیکھ نہیں پاؤں گا۔ یہ کیسا ظلم تھا؟ وہ کیوں ساری زندگی شہرام کے نام پہ گزارے گی؟ کیا شہرام کی جگہ وہ مر جاتی تو ایسی سزا شہرام کو بھی سہنی پڑتی کہ ساری زندگی وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتا، کہ ساری زندگی وہ دوسری شادی نہیں کرتا؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ جب اسے جینے کا حق ہے، اسے اپنی مرضی کرنے کا حق ہے، تو پھر عائشہ کو کیوں نہیں ہے؟ پھر چھوٹی ممانی کہنے لگی دیکھو اول تو ویسے بھی اس کی ساس آنے نہیں دیں گی، اور اگر اس نے کوئی دل بڑا کر کے کہہ دیا کہ عائشہ شادی میں آئے گی تو دیکھ لو بھائی، میں عائشہ کو صوفیہ کی شادی میں برداشت نہیں کروں گی۔ ارے اگر اس کا سایہ صوفیہ پہ پڑ گیا تو یہ نہ ہو میرا بیٹا بھی۔ یہ کہہ کے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں حیران تھا، حویلی میں رہنے والوں کی سوچ کتنی چھوٹی تھی۔ کیوں یہ کالے پانی کی سزا سنا رہے تھے جس کا کوئی قصور نہیں تھا؟ کیا لگتا تھا انہیں کہ عائشہ کا سایہ ان کی بہن پہ پڑے گا تو بہن بدنصیب ہو جائے گی؟ بہرحال میرے بڑے ماموں بھی وہیں بیٹھے تھے، چپ چاپ دونوں کی باتیں سن رہے تھے، پھر میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے انہیں تعصب سے دیکھا اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دن بعد رات کے وقت میرے ماموں نے کہا کہ ملازمہ سے کہو 10-12 کپ چائے بنائے، حالانکہ ایسا کبھی کہتے نہیں تھے۔ بڑی ممانی کہنے لگی وہ کیوں؟ کہنے لگے ملازمین کو دینی ہے۔ جیسے ہی ملازمہ چائے دینے جا رہی تھی تو کہنے لگے نہیں تم نہیں، عمر دے کے آئے گا۔ میں حیران تھا، لیکن کبھی ان کے کسی کام سے انکار نہیں کیا تھا، اس لیے باہر جا کے تمام گارڈز اور چوکیداروں کو چائے دے دی۔ واپس آ کے میں سو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میرے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ آج تک اس وقت میرے کمرے پر کسی نے دستک نہیں دی تھی، کبھی دی تھی تو عائشہ نے دی تھی۔ میں تو ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا، میں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ میں نے کہا عائشہ، لیکن سامنے بڑے ماموں کھڑے تھے، اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھی ہوئی تھی۔ کہنے لگے شور مت مچاؤ، چلو میرے ساتھ۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر لے آئے۔ باہر کا منظر دیکھ کے میں حیران تھا، کیونکہ سارے گارڈز لان میں گرے پڑے تھے، چوکیدار بھی اپنی جگہ پہ لیٹا ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سب کے سب بے ہوش ہو چکے ہیں۔ کہنے لگے تم گاڑی باہر نکالو، میں عائشہ کو لے کے آتا ہوں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے میں نے چائے میں نشہ ملا دیا تھا، میں اپنی بچی کو یہ سزا نہیں دے سکتا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، تم اسے لے کے بھاگ جاؤ۔ میں نے کہا میں کیوں بھاگ جاؤں ماموں، آپ سب کے سامنے یہ فیصلہ کریں تاکہ یہ رسم ختم ہو جائے۔ کہنے لگے تم نہیں جانتے، میرا بس نہیں چل سکتا، تمہیں کچھ نہیں پتا، اس لیے کہہ رہا ہوں اسے لے کے بھاگ جاؤ۔ میں نے کہا اور اگر میں پکڑا گیا تو آپ جانتے ہیں ہم دونوں مارے جائیں گے۔ وہ کہنے لگے نہیں، میں پکا انتظام کر چکا ہوں، تم بس گاڑی باہر نکالو، جلدی کرو، وقت نہیں ہے۔ میں نے گاڑی باہر نکال لی۔ کچھ دیر بعد میرے بڑے ماموں عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لائے۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی بابا مجھے باہر کیوں لا رہے ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے بس چپ رہو، کچھ مت بولو۔ اس کے سر پہ کالی چادر پہنا رکھی تھی، وہ بے حد حیران اور پریشان تھی۔ پھر گاڑی میں پیچھے اسے بٹھا دیا۔ مجھے کہنے لگے جتنی تیز رفتاری سے چلا سکتے ہو چلاؤ۔
میں نے گاڑی چلانی شروع کی۔ ابھی ہم گاؤں سے باہر نہیں آئے تھے جب ایک جگہ پہ ماموں نے کہا کہ گاڑی روک دو۔ سامنے ایک پرانی سی مسجد تھی، اس کے ساتھ ایک حجرہ بنا ہوا تھا جہاں شاید امام صاحب کی رہائش تھی۔ کہنے لگے باہر آؤ تم دونوں۔ ہم لوگ باہر نکل گئے۔ عائشہ مجھے کہنے لگی یہ بابا کو ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتہ، لیکن ہمیں بات کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا۔ ہم دونوں جیسے ہی اس حجرے میں گئے، مولانا صاحب کہنے لگے بیٹھ جاؤ۔ وہ شاید ہمارے لیے ہی جاگ رہے تھے۔ جتنی عائشہ حیران تھی میں بھی حیران تھا۔ ماموں کہنے لگے نکاح شروع کروائیں، یہ میری بیٹی ہے اور میں اس کا ولی ہوں، اور یہ میرا بھانجا ہے، اس کا ولی بھی میں ہوں۔ دوسرے گواہ آپ بن جائیں یا چاہیں تو اپنے بیٹے کو اٹھا لیں۔ مولانا صاحب نے اپنے بیٹے کو اٹھایا۔ گھر کی کچھ خواتین بھی تھیں، لیکن عائشہ حیران پریشان اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے نکاح نہیں کرنا، آپ جانتے ہیں نا میرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے کہنے لگے چپ ہو جاؤ، کچھ مت بولو، میں تمہارا باپ ہوں، تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ میں نے کہا ماموں یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے تم چپ رہو، ساری زندگی میں نے تم پہ احسان کیا ہے، خدا کے لیے۔ میرے سامنے انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ کہنے لگے چپ چاپ تم دونوں نکاح کر لو، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے 2 گھنٹوں کے اندر اندر سب کچھ کرنا ہے۔ اگر کسی کو بھی حویلی میں بھنک پڑ گئی یا گاؤں میں شور مچ گیا تو تم لوگ نہیں جانتے کیا ہوگا۔ ایسا طوفان اٹھے گا کہ تم دونوں کو بہا کے لے جائے گا۔ بڑی مشکل سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس لیے انکار مت کرنا۔ تب تک مولانا صاحب اندر سے اپنے بیٹے کو اٹھا کے لے آئے تھے۔ بڑی خاموشی سے نکاح ہوا، البتہ عائشہ روئے جا رہی تھی۔ نکاح ہونے کے بعد میرے ماموں کہنے لگے شہر کی بس یہیں سے گزرے گی، تم دونوں بس میں بیٹھ کے چلے جاؤ۔ میرے ہاتھ میں بہت سارے پیسے رکھ دیے۔ کہنے لگے اس میں ایک پرچہ ہے، اس پہ ہوٹل کا نام لکھا ہوا ہے، اس ہوٹل میں جاؤ گے تو تمہیں کمرہ مل جائے گا، اور باقی کی باتیں میرا ایک دوست وہاں تمہیں ملے گا، وہ سمجھا دے گا۔ بس جاؤ یہاں سے، جلدی چلے جاؤ۔ نکاح نامہ انہوں نے مجھے پکڑا دیا، میں نے جیب میں رکھ لیا۔ عائشہ کا ہاتھ انہوں نے میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ کہنے لگے جاؤ یہاں سے، ورنہ یہ رسم و رواج میری بیٹی کو کھا جائیں گے۔ عمر جاؤ، چلے جاؤ، جلدی جاؤ۔ ساتھ میں رو رہے تھے۔ عائشہ بار بار پیچھے پلٹ کر اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑے تیز قدموں سے آگے کی طرف جا رہا تھا۔ ابھی 15-20 قدم ہم آگے بڑھے تھے کہ بس آ چکی تھی۔ پیچھے سے ماموں نے آواز دی عمر جلدی جاؤ، یہ بس چھوٹ نہ جائے۔ میں بھاگنے لگا، عائشہ کا ہاتھ پکڑ کے بھاگ رہا تھا، اور بس پھر بس کے جانے سے پہلے پہلے ہم دونوں سوار ہو گئے۔ رات کا سفر تھا، گاؤں سے آخری بس شہر کی طرف جا رہی تھی، اس لیے سواریاں بہت کم تھیں۔ عائشہ نے اپنا چہرہ چھپایا، میں نے پہلے اسے بٹھایا، پھر اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ وہ روئے جا رہی تھی، اپنا چہرہ اس نے چادر سے چھپا رکھا تھا۔ کہنے لگی بابا نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ مجھ سے کہنے لگی کیا تمہیں کچھ پتہ تھا؟ میں نے کہا نہیں، میں تو سو رہا تھا۔ میں نے اسے قصداً کچھ نہیں بتایا، بتاتا تو سارا الزام مجھ پہ لگا دیتی۔ وہ یہ کہہ دیتی کہ تم نے بابا سے یہ سب باتیں کی۔ مجھے تو شہرام کی یادوں کے ساتھ زندگی گزارنی تھی، اسی کے نام پہ جینا تھا۔ کہنے لگی اچھا نہیں کیا انہوں نے۔ میں نے کہا اچھا زیادہ باتیں مت کرو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، آگے پیچھے جتنے بھی مسافر ہیں ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ کوئی بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا تھا، آدھے تو ویسے ہی نیند میں جھوم رہے تھے، ہمیں کس نے سننا تھا۔ لیکن وہ شاید ڈر گئی اس لیے چپ ہو گئی، کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کہنے لگی پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ، کب تک بھاگیں گے، کہاں تک بھاگیں گے۔ میں نے کہا چپ ہو جاؤ، پیچھے 2 مرد بیٹھے ہیں، ہماری باتوں پہ کان لگا رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ چپ سی ہو گئی، حالانکہ پیچھے بیٹھے مرد سو رہے تھے۔ میں نے جان بوجھ کے اسے ڈرایا تھا۔ کچھ دیر میں وہ کھڑکی سے سر لگائے سو چکی تھی۔ 2 گھنٹے بعد جب ہم شہر پہنچے تب تک تھوڑی تھوڑی روشنی پھیل گئی تھی۔ میں نے وہ پرچہ نکالا جس پہ ہوٹل کا نام لکھا تھا، اور پھر وہ پرچہ پکڑ کر اس ہوٹل میں پہنچ گیا۔ رکشے سے اتر کے جب میں نے وہ پرچہ ریسیپشنسٹ کو دکھایا تو اس نے مجھے ایک کمرے کی چابی دے دی۔ کہنے لگی آپ کے کمرے کا کرایہ بھرا جا چکا ہے، 24 گھنٹے کے لیے یہ کمرہ آپ کا ہے۔ میں لفٹ میں عائشہ کے ساتھ مطلوبہ کمرے کے فلور تک پہنچا، لیکن جیسے ہی کمرے کے باہر جا کے کھڑا ہوا، چابی سے لاک کھولا تو عائشہ وہیں کھڑی رہی۔ میں نے کہا یہاں کیوں کھڑی ہو، اندر آؤ۔ کہنے لگی نہیں، مجھے اندر نہیں آنا،
ایسے کرتے ہیں واپس گاؤں چلے جاتے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے کے اندر لے آیا۔ میں نے کہا کس چیز کا ڈر لگ رہا ہے؟ کہنے لگی بس یہ جو کچھ ہوا ہے نا، یہ جو کچھ بابا نے زبردستی کروایا ہے، مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ کمرہ کافی کشادہ تھا، بڑا تھا، فریج، ٹی وی، اے سی سب کچھ تھا، ایک بڑا سا صوفہ بھی تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر کے لاک کیا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی، پھر بیڈ کے کونے پہ بیٹھ گئی۔ میں نے کہا تمہیں بھوک لگی ہے تو تمہیں کچھ لا کے دوں؟ ابھی باہر سے ناشتہ لا دیتا ہوں۔ لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی نہیں نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا؟ نہیں عمر، تم پلیز کہیں نہیں جاؤ گے۔ پتہ نہیں خوفزدہ کیوں تھی۔ میں نے کہا دیکھو میری بات سنو، سب ہمارے پیچھے نہیں پڑے، کسی کو بھی خبر نہیں ہے۔ ابھی تو حویلی والوں کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ تم اور میں گھر پہ نہیں ہیں۔ پھر اسے شاید کوئی اور خیال ستانے لگا، سب کو پتہ چلے گا تو سب لوگ کتنا برا بھلا سمجھیں گے ہم لوگوں کو کہ یہ ہم نے کیا ہے۔ بابا کبھی یہ نہیں بتائیں گے کہ انہوں نے ہمارا نکاح کیا ہے اور ہمیں بھگانے والے بابا ہیں، ورنہ چوروں کی طرح تو یہ سب کچھ نہیں کرتے۔ پتہ نہیں لوگ مجھے کتنا بد کردار کہیں گے۔ پھر رونے لگی۔ میں نے کہا چپ ہو جاؤ، رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی بہت غلط کر دیا بابا نے تمہارے ساتھ، میری زندگی تو گزر ہی جاتی، میں تو ویسے بھی شہرام کو نہیں بھلا سکتی اور نہ اس کی جگہ کسی اور کو دے سکتی ہوں۔ تمہارے ساتھ زیادتی ہو گئی، اپنا احسان جتا کے بہت بڑا امتحان لے لیا تم سے عمر۔ میں نے کہا اچھا چلو اب کچھ کھاؤ گی؟ کہنے لگی نہیں کچھ نہیں کھانا۔ میں نے کہا اچھا پھر سو جاؤ۔ کہنے لگی انہوں نے کیسے سوچ لیا میں تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ کتنا بڑا ظلم کیا انہوں نے تمہارے ساتھ۔ اچھا نہیں کیا انہوں نے، تمہارے ساتھ بہت برا کر دیا۔ سامنے میز کے اوپر پھلوں کی ٹوکری بھی پڑی تھی، مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ میں اٹھا اور پھل کی ٹوکری سے سیب پکڑ کے کھانے لگا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کھاؤ گی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا مجھے تو بھوک لگ رہی ہے۔ کہنے لگی میں یہاں تم سے اتنی سنجیدہ باتیں کر رہی ہوں، تمہارے لیے پریشان ہو رہی ہوں، فکر مند ہوں، اور تم سیب کھا رہے ہو عمر، تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ میں نے کہا سچ بتاؤں تو نہیں لگ رہا، اور بھوک لگ رہی ہے، اس لیے مجھے کھانے دو پلیز۔ میرا مشورہ ہے تم بھی کچھ کھا لو اور سو جاؤ، اب جو ہوا دیکھا جائے گا۔ تمہارے یوں پریشان ہونے سے ہونی کو کوئی ٹال تو نہیں سکتا۔ کہنے لگی ہم کب تک اس ہوٹل میں بند رہیں گے؟ میں نے کہا ماموں نے کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا، ساتھ ساتھ میں سیب کھا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کچھ نہیں سوچا، پتہ نہیں بابا نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں کر لیا۔ تم خالہ کو نہیں جانتے، ان کے گاؤں والوں کو نہیں جانتے، ہم لوگ پکڑے جائیں گے۔ میری تو خیر ہے، لیکن اگر میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو؟ میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا بس کر دو، تمہیں نہیں سونا مت سو، لیکن مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ میں سیب کھا چکا تھا۔ کہنے لگی تم بڑے عجیب سے نہیں ہو کیا؟ پھر کہنے لگی شاید تمہاری عمر کا تقاضا ہے، تمہاری عمر میں چاہ کے بھی انسان سنجیدہ نہیں ہو سکتا۔ تمہیں سب کچھ ایک ایڈونچر لگ رہا ہوگا نا، تمہیں اندازہ نہیں ہے بابا نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، تمہیں کتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ تم سوچ ہی نہیں رہے ہو جو میں سوچ رہی ہوں۔ میں نے کہا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ہمیں گولیوں سے مار دیں گے۔ تو مار دیں، اچھا ہے ایک ساتھ مر جائیں گے۔ کہنے لگی جی نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اگر گولی چلی تو تمہارے حصے کی گولی میں کھاؤں گی۔ میں نے کہا فی الحال سو جاؤ، بہت نیند آ رہی ہے۔ میں تو ابھی سویا تھا تو ماموں نے مجھے اٹھا دیا، مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے۔ کہنے لگی اچھا اتنی پریشانی میں تمہیں نیند بھی آ سکتی ہے، جاؤ سو جاؤ جا کے۔ میں نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ رکھ کے لیٹ گیا۔ وہ بھی لیٹ چکی تھی، شاید سو بھی چکی تھی۔ دروازے کی دستک پہ ہم دونوں کی آنکھ کھلی۔ وہ بری طرح سے ڈر گئی۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ جب دستک پہ میں کمرے کے دروازے تک گیا تو عائشہ کہنے لگی دروازہ نہیں کھولنا پلیز۔ میں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ موبائل استعمال کرنے سے ویسے بھی ماموں نے منع کیا تھا، اس لیے میں نے دروازہ کھولا تو ایک اجنبی شخص تھا۔ کہنے لگا مجھے امتیاز صاحب کا فون آیا تھا، میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے بڑے ماموں کا نام لیا، اس لیے میں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر آیا، پھر 2 پاسپورٹ ID کارڈز میرے سامنے رکھ دیے۔ کہنے لگا شام 5 بجے گاڑی آئے گی، اس میں بیٹھ جانا، سیدھا ایئرپورٹ چھوڑے گی، وہاں سے تم لوگوں کی فلائٹ ہے۔ یہ بات میرے لیے بھی حیران کن تھی۔ میں نے کہا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا ترکی۔ پھر مجھے کہنے لگا وہاں تم دونوں کی رہائش کا انتظام ہو چکا ہے، ایئرپورٹ پہ گاڑی تم لوگوں کو لینے کے لیے پہنچ جائے گی۔
ماموں اپنی بیٹی کے لیے واقعی پکا انتظام کر چکے تھے تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا، اس سے پہلے اس ہوٹل سے باہر مت نکلنا کیونکہ حویلی میں اس وقت طوفان برپا ہو چکا ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، امتیاز صاحب کے ترکی میں ایک دوست ہیں، ان کی کمپنی میں تمہیں سپروائزر کی جاب مل جائے گی، تم چاہو تو اپنی تعلیم بھی جاری رکھ سکتے ہو۔ مجھے تو فی الحال یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم یہاں سے نکل بھی پائیں گے کہ نہیں۔ عائشہ کا رنگ فک تھا۔ جیسے ہی وہ شخص باہر گیا، عائشہ کہنے لگی، عمر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سچ بتاؤں تو ڈر تو مجھے بھی لگ رہا تھا۔ کہنے لگی، وہ لوگ ہمیں ڈھونڈ لیں گے۔ میں نے کہا، کچھ نہیں ہوتا، تم پریشان مت ہو۔ ہمیں ناشتہ اور دوپہر کا کھانا اسی ہوٹل کی طرف سے ملا تھا۔ عائشہ نے کچھ نہیں کھایا، وہ بہت پریشان تھی۔ شام کو ایک نوجوان لڑکا ہمارے کمرے میں آیا، اس کے ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگز تھے۔ کہنے لگا، یہ آپ لوگوں کے لیے ہیں، تیار ہو کے نیچے آ جائے، میں آپ لوگوں کو ایئرپورٹ چھوڑ دوں گا۔ اس شاپنگ بیگ میں کپڑے تھے اور عائشہ کے لیے ایک برقع بھی تھا۔ ہم لوگ تیار ہو کے جب باہر آئے تو گاڑی باہر کھڑی تھی۔ ایئرپورٹ پہنچ کے عائشہ بہت گھبرا رہی تھی۔ بورڈنگ ہونے کے بعد ہم اندر ہی بیٹھے تھے۔ اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کے میں نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی، عمر، گاؤں والے ہمارے بارے میں کتنی غلط باتیں کر رہے ہوں گے نا، اور چچی تمہارے بارے میں بہت غلط کہہ رہی ہوں گی کہ یہ تو شروع سے ایسا تھا، ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا وغیرہ وغیرہ۔ اس سے ابھی بھی لوگوں کی پرواہ تھی۔ اور میرے بارے میں کہنے لگی، عمر، بابا نے اچھا نہیں کیا، میرے بارے میں تو مت پوچھو، کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہوں گی۔ بابا ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیتے، میں گزار لیتی شہرام کے نام پہ ساری زندگی، خواہ تمہیں بھی سب کے سامنے برا بنا دیا اور مجھے بھی۔ وہ شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ اس شادی میں میری مرضی شامل نہیں تھی۔ اس وقت جہاز میں جانے کے لیے کہا جانے لگا۔ پورے راستے وہ شہرام کی باتیں کرتی رہی۔ کاش اسے کچھ نہ ہوتا، وہ آ جاتا تو میری بھی عزت رہ جاتی۔ کیوں مجھے اکیلا چھوڑ کے چلا گیا؟ جب وہ روتی تو میں شرمندہ ہونے لگتا، ایسے لگتا کہ اس کے آنسوؤں کی وجہ میں ہوں۔ میں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ ایسے مت رویا کرو عاشی، مجھے کچھ ہونے لگتا ہے، دیکھا نہیں جاتا۔ میری بات سن کے وہ چپ ہوئی۔ ترکی پہنچے تو وہاں واقعی ہمیں لینے کے لیے ماموں کا دوست موجود تھا، جو ہمیں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں لے گیا۔ چھوٹے چھوٹے 2 کمرے تھے لیکن گھر فرنشڈ تھا۔ پھر مجھے ایک کارڈ دیا، کہنے لگا، کل اس ایڈریس پہ پہنچ جانا، تمہیں میں سپروائزر کی جاب پہ لگوا دوں گا، کام بھی بتا دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگا، اس فلیٹ کے 4 ماہ کا کرایہ امتیاز صاحب نے دے دیا ہے، اس کے بعد سب کچھ تمہیں مینیج کرنا ہے۔ تمہاری جاب پکی ہوتی تمہیں ترکی کا پکا ویزا مل جائے گا، پھر مشکل نہیں ہوگی۔ یعنی کہ ماموں کی سپورٹ مجھے بس چند ماہ کے لیے ہی ملی تھی، آگے سب کچھ مجھے خود ہی کرنا تھا۔ عائشہ کہنے لگی، عمر، ہم یہاں زیادہ عرصے تک نہیں رہیں گے۔ میں نے کہا، ابھی تو رہنا ہے نا، اس لیے واپسی کی بات مت کرو۔ اگلے روز سے میں نے جاب شروع کر دی۔ ماموں کے دوست نے مجھے ایک موبائل بھی دے دیا، اسی نمبر سے ماموں نے مجھے کال کی۔ تب میں گھر پہ ہی تھا۔ کہنے لگے، عائشہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا، جی ٹھیک ہے۔ کہنے لگے، اس کا بہت خیال رکھنا، یہاں تم دونوں کو بہت تلاش کیا جا رہا ہے۔ شہرام کے خاندان والے اسے انا کا مسئلہ بنا رہے ہیں کہ عائشہ ان کے بیٹے کی عزت تھی اور وہ کیسے کسی کے ساتھ بھاگ سکتی ہے، دیکھتے ہی گولی مار دی جائے گی۔ وہ کافی پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں۔ کہنے لگے، میں تم سے بار بار رابطہ نہیں کر پاؤں گا، بس میری بیٹی کا خیال رکھنا، چاہو تو آگے تعلیم جاری رکھو تاکہ اچھی جاب کر سکو، پیسوں کی فکر مت کرنا، مجھ سے جو ہوگا میں کروں گا۔ پھر کہنے لگے، عائشہ سے بات کروا دو۔ میں لاؤنج میں بیٹھا تھا، عائشہ کمرے میں تھی۔ میں بنا دستک کے ہی کمرے میں چلا گیا۔ وہ نہا کے باہر آئی تھی، اس وقت بنا دوپٹے کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے تولیے سے اپنے بال صاف کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے پہلے تو گھبرائی۔ میں نے کہا، ماموں ہیں، بات کرو۔ یہ سن کے وہ شاید سب کچھ بھولی، مجھ سے موبائل پکڑ لیا۔ بابا کہتے ہی آنسو بہانے لگی۔ وہ شاید اسے سمجھا رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، جی ٹھیک ہے بابا، آپ نے کیوں اتنا خطرہ مول لیا بابا، میں رہ لیتی، میں نے کوئی اختلاف تو نہیں کیا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، ہاں وہ میرا خیال رکھتا ہے، بہت خیال رکھتا ہے۔ نہیں کچھ نہیں کہتا، اس نے کیا کہنا ہے۔ شاید ماموں سے میرے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ ساتھ ساتھ وہ روئے جا رہی تھی
امی تو ٹھیک ہے نا؟ جی بابا میں ٹھیک ہوں. آپ میڈیسن تو وقت پہ کھا رہے ہیں. کیوں بار بار کال کیوں نہیں کر سکتے؟ مجھے سب بہت یاد آ رہا ہے. اللہ حافظ. فون بند ہو گیا. اس نے فون مجھے پکڑا دیا. پھر وہیں بیڈ پہ بیٹھ کے پھر سے رونے لگی. عمر گاؤں والے ہمیں بھوکے شکاریوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں. میں نے کہا ہاں بتایا ماموں نے، وہاں خطرہ ہے. کہنے لگی تم یہاں کالج میں داخلہ لے لو، اپنی تعلیم ادھوری مت چھوڑو. میں نے کہا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں. میں نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا. اب میں کافی مصروف ہو چکا تھا. کالج سے سیدھا اپنی جاب پہ چلا جاتا، رات کو واپس آتا تھا. عائشہ نے گھر سنبھال لیا تھا. پہلی تنخواہ ملی تو بہت اچھا لگا تھا. میں نے سارے پیسے عائشہ کے ہاتھ میں رکھ دیے. کہنے لگی مجھے کیوں دے رہے ہو، اپنے پاس رکھو. میں نے کہا کیوں، میں کیوں رکھوں؟ ان پہ تمہارا حق ہے، پلیز اسے تم رکھو. جہاں ٹھیک لگے خرچ کر لینا، میرے پاس ہوں گے تو میں بے فضول خرچ کر دوں گا. اس نے وہ پیسے رکھ لیے. کالج میں میری دوستی یوسف سے ہوئی. اچھا لڑکا تھا. وہ بھی کالج کے بعد جاب ہی کرتا تھا اور اس کی لو میرج ہوئی تھی. اکثر کلاس میں آتا تو اونگ رہا ہوتا تھا. کئی بار تو پروفیسر نے کلاس سے باہر بھی نکال دیا تھا. جب کلاس ختم ہوئی تو میں نے اس سے کہا کہ رات کو جلدی سویا کرو تاکہ صبح ڈانٹ نہ کھانی پڑے. کہنے لگا محبت کی شادی میں خسارہ مرد کے حصے میں آتا ہے یار. رات کو بیوی سونے نہیں دیتی، دن بھر کسب معاش. میں نے کہا کیا مطلب؟ میری بات پہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا کیونکہ میں بتا چکا تھا کہ میں شادی کر چکا ہوں. وہ کہنے لگا مطلب تمہیں نہیں پتہ، تمہاری بیوی تمہیں کچھ نہیں کہتی. میں نے نفی میں سر ہلایا، گہری سانس لی. میں نے کہا نہیں، وہ الگ کمرے میں سوتی ہے. یہ سن کے کہنے لگا اور تم سونے دیتے ہو؟ کیوں بھائی؟ میں نے نظریں چرائی. کہنے لگا نیند آ جاتی ہے تمہیں. میں نے کہا اصل میں بات کچھ اور ہے. کہنے لگا کیا ہے مجھے بتاؤ. میں نے اسے سب کچھ بتا دیا. میں نے کہا بس مجھے لگتا ہے کہ میری بد دعا سے یہ سب ہو گیا. یوسف کہنے لگا ایسے ہونے لگتا نا تو آدھی سے زیادہ دنیا مر چکی ہوتی، کیونکہ ایسی بد دعائیں تو سبھی غصے میں دے دیا کرتے ہیں. ایسے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جو تم نے کہا تھا غلط تھا، نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے. اس شخص کی زندگی اتنی ہی تھی. میں نے کہا لیکن عائشہ اسے بھولتی نہیں ہے. اول تو ہمارے بیچ بات کم ہوتی ہے اور ہو بھی تو اس کی باتوں میں شہرام ہی ہوتا ہے. وہ کہنے لگا تم دور رہو گے تو اس کی باتوں میں ہمیشہ وہی رہے گا. اس کے قریب رہا کرو، اسے اپنے آپ میں الجھائے رکھو، سمجھے؟ بیوی ہے تمہاری، غیروں کی طرح کیوں رہتے ہو؟ میں نے کہا وہ اپنے پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتی، کھانا دے کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے. وہ کہنے لگا یہ تمہارا کام ہے اس سے فاصلہ ختم کرنے کا. وہ لڑکی ذات ہے، خود سے تو پاس نہیں آئے گی نا، پھر پہلے سے کسی اور کو دل میں بسائے بیٹھی ہے. بلا وجہ اسے کام کہا کرو، اس کے کمرے میں رہا کرو، سمجھے؟ اور بھی کچھ پوچھنا ہو تو بندہ حاضر ہے. یہ بات اس نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے آنکھ دبا کے کہی تھی. میں نے کہا جی نہیں، اتنا مجھے پتہ ہے. میری بات پہ ہنسنے لگا. کہنے لگا پھر نیند کیسے آ جاتی ہے تمہیں، اور وہ بھی اکیلے؟ یہ بات کان کے پاس آ کے بولا تھا. پھر ہنسنے لگا. خیر سے اگلی کلاس شروع ہو چکی تھی. رات کو جب میں گھر گیا تو عائشہ کھانا ٹیبل پہ لگا رہی تھی. کہنے لگی تم فریش ہو جاؤ پھر کھانا کھاتے ہیں. میں نہا کے جب باہر آیا تو میرا ہی انتظار کر رہی تھی. اس بار میں اس کے سامنے والی کرسی کے بجائے اس کی برابر والی کرسی پہ بیٹھ گیا. میں اسی کو دیکھے جا رہا تھا. پورا دوپٹہ خود پہ لپیٹ رکھا تھا جیسے میں کوئی غیر ہوں. میں نے کہا کیا نماز پڑھ کے فری ہوئی ہو؟ کہنے لگی نہیں، نماز تو کب کی پڑھ لی. میں نے کہا پھر خود کو اتنا لپیٹ کے کیوں رکھا ہے؟ میری بات سن کے کہنے لگی مجھے یوں ہی رہنا اچھا لگتا ہے. کھانا کھاتے ہوئے بولی تھی. میں نے کہا آشی کل میرا ٹیسٹ ہے. کہنے لگی تو؟ میں نے کہا میری ہیلپ کروا دو. اس نے گہری سانس لی. پتہ نہیں تم کب بڑے ہوگے. ٹھیک ہے کھانا کھا لو پھر لے آنا اپنی کتابیں میرے پاس. مجھے بس اس کے کمرے میں جانے کا بہانہ چاہیے تھا. میں فوراً سے کھانا ختم کر کے اس کے کمرے میں کتابیں رکھ کے بیٹھ گیا. وہ آدھے گھنٹے بعد اندر آئی. کہنے لگی بتاؤ کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ میں نے کہا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. حالانکہ اب میں اتنا بھی نکما نہیں رہا تھا. وہ مجھے مختلف سبجیکٹ سمجھاتی رہی. پھر کہنے لگی یاد کر کے مجھے سناؤ. خود ہی میری ایک کتاب اٹھا کے پڑھنے لگی.
لگی۔ میں تکیہ کراؤن پہ رکھ کے جان بوجھ کے اس کے بالکل پاس بیٹھ گیا، پھر کتاب ایک طرف رکھ کے آنکھیں یوں بند کی جیسے نیند سے بے حال ہوں، اور اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ وہ بری طرح سے اچھلی، پھر مجھے دیکھ کے کہنے لگی عمر۔ میں نے یوں جواب دیا جیسے بہت نیند میں ہوں۔ کیا ہے عاشی؟ لہجے کو مخمور بنانے کی کوشش کی۔ وہ کہنے لگی اپنا یاد کرو، صبح ٹیسٹ ہے تمہارا۔ یہ کہتے ہوئے میرا سر اپنے کندھے سے پیچھے کر چکی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولیں، پھر سے کتاب پڑھنے لگا، مگر بیڈ پہ لیٹ کے پڑھنے لگا۔ کہنے لگی یہ کیا طریقہ ہے پڑھنے کا؟ چلو سیدھے ہو کے بیٹھو۔ میں نے کہا بہت شدید نیند آ رہی ہے، ایسے ہی پڑھتے پڑھتے سو جاؤں گا۔ کہنے لگی پھر اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں نے کہا اچھا آ جاتا ہوں، پہلے پڑھ تو لوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے کتاب پڑھنی شروع کی، لیکن پھر اس کی گود میں سر رکھ کے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ گھبرائی۔ عمر، عمر! میں یوں تھا جیسے سچ مچ گہری نیند میں سو چکا۔ اس کے کپ کپاتے ہاتھ میرے چہرے پہ تھے۔ عمر، اچھا جاؤ اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ میں نے کہا تنگ نہیں کرو یار، سونے دو۔ کہنے لگی اپنے کمرے میں جاؤ نا، سو جاؤ، اٹھو یہاں سے۔ میں نے کہا کیوں؟ پہلی بار تو تمہاری گود میں سر نہیں رکھا، پہلے بھی کئی بار یوں سویا ہوں۔ وہ کہنے لگی پہلے تم چھوٹے تھے، اب بڑے ہو گئے ہو، اچھا نہیں لگتا، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ میں نے کہا ابھی تو کہہ رہی تھی تم ابھی بھی ویسے ہی ہو، بڑے کب ہو گئے؟ تمہارے لیے تو چھوٹا ہی ہوں، تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، سونے دو۔ عمر پلیز اٹھو یہاں سے۔ اس بار اس کا لہجہ سخت ہوا۔ میں جان بوجھ کے لیٹا رہا، میرا حق تھا، میں کیوں پیچھے ہٹتا؟ اس کا ہاتھ پکڑ کے میں نے اپنے سر پہ رکھ دیا۔ چلو سہلاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ شاید بری طرح سے گھبرا رہی تھی، پیچھے بیڈ گراؤنڈ نہ ہوتا تو یقیناً پیچھے ہٹ جاتی، اور میں سچ مچ سو چکا تھا۔ رات کو نہ جانے کب میری آنکھ کھلی، وہ بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کے سو رہی تھی۔ میری کتابیں ایک طرف پڑی تھیں۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، اس کے چہرے پہ جھولتی آوارہ لٹ کو دیکھنے لگا، پھر اپنے ہاتھ سے اسے پیچھے کیا۔ کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، بے حد حسین چہرہ تھا۔ دل کی کیفیت بدلنے لگی۔ دل بہت چاہ رہا تھا، لیکن اس کے اٹھ جانے کا ڈر بھی تھا، مگر دل کا شور بہت پریشان کر رہا تھا، اس لیے بڑی آہستگی سے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ دیے۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی میں پیچھے ہٹ چکا تھا۔ میں نے کہا سوری عاشی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کب سو گیا، تم جگا دیتی۔ میں نے یوں معصومیت سے کہا جیسے سچ مچ مجھے ہوش ہی نہیں تھی۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، یہ کتابیں اٹھا لو اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ یہ کہہ کے اپنا تکیہ درست کر کے سو گئی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن اب چین کھونے لگا تھا۔ رات کو جب میں واپس آیا تو مجھے لگا جیسے گھر میں عائشہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک لڑکی تھی، عائشہ سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے وہ لڑکی کچھ سیدھی ہو کے کھڑی ہوئی، پینٹ شرٹ میں ملبوس تھی۔ عائشہ کہنے لگی عمر یہ ہمارے پڑوس میں رہتی ہے، پاکستانی فیملی ہے، یہ ردا ہے۔ میں نے سلام کیا، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ عائشہ کہنے لگی اس کی والدہ کہہ رہی تھیں اسے پڑھنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے، اس لیے میں اسے پڑھا دیا کروں، بہت باتیں کرتی ہے، اچھا ہے میرا دل لگ جاتا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب نہا کے واپس آیا تو وہ لڑکی نہیں تھی۔ عائشہ کہنے لگی اچھے لوگ ہیں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، تمہارا دل لگ گیا ہے عاشی۔ کہنے لگی ردا بہت اچھی ہے، میرا دل لگ گیا ہے اس سے، گھر پہ ہوتی ہے تو رونق لگائے رکھتی ہے، اس کی والدہ بھی بہت اچھی ہیں۔ پھر کہنے لگی سیکنڈ ایئر میں پڑھتی ہے۔ میں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، لیکن اب وہ لڑکی روزانہ موجود ہوتی تھی۔ ایک بار میں گھر آیا تو وہ لڑکی اکیلی گھر پہ تھی، عائشہ نہیں تھی، وہ کھانا بنا رہی تھی۔ میں نے کہا عائشہ کہاں ہے؟ کیونکہ میں دونوں کمروں میں دیکھ چکا تھا، عائشہ نہیں تھی۔ ردا کہنے لگی وہ میری موم کے ساتھ بازار گئی ہیں، مجھ سے کہہ کے گئی تھی کہ آپ کا کھانا ریڈی کر دوں۔ پھر اس نے کھانا ٹیبل پہ رکھ دیا۔ میں نے کہا آپ کو ایسی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ جا سکتی ہیں۔ میرے کہنے پہ اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کہنے لگی جی میں چلی جاتی ہوں۔ وہ میرے فلیٹ سے چلی گئی۔ میں نے وہ کھانا ویسے ہی ڈھک دیا۔ رات کے 10 بجے عائشہ گھر آئی۔
سارا دن اسے گھر پہ نہ دیکھ کے مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ میرے پورے دن کی تھکن عائشہ کا چہرہ دیکھ کے اتری۔ رات کے 11 بجے وہ واپس آئی۔ میں لاؤنج کے صوفے پہ ماتھے پہ بل ڈال کے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی توبہ ہے، شاپنگ میں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہاتھ میں اس نے شاپرز پکڑ رکھے تھے، شاید گھر کا ضروری سامان لے کے آئی تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، کہنے لگی 11 بج گئے۔ دراصل ہم لوگ نکلے ہی دیر سے تھے۔ تمہیں ردا نے کھانا تو دے دیا تھا نا؟ میں نے کہا ہاں، سامنے ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ کھانا ویسے ہی ڈھکا پڑا ہے تو کہنے لگی کھانا کیوں نہیں کھایا؟ میں نے کہا تمہارے ساتھ کھانا تھا اس لیے۔ میری بات سن کے کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو کھا کے آئی تھی، ردا کی والدہ نے مجھے کھانا کھلا دیا تھا، تم کھا لیتے۔ میں نے کہا پھر بھی تم میرے ساتھ کھاؤ کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ کھانے کی عادت ہے۔ وہ کہنے لگی کیا ہو گیا تمہیں؟ مجھے بالکل بھوک نہیں ہے، میں کھانا کھا کے آئی ہوں۔ میں نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے ٹیبل پہ بٹھا دیا، پھر اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا پھر مجھے کھلاؤ، چلو جلدی کرو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ عائشہ ہچکچا کے بولی میں یہ تمہارے بچپنے سے تنگ آ چکی ہوں، عمر میں تھکی ہوئی بازار سے آئی ہوں، تمہیں میرا ذرا احساس نہیں ہے، خود کھانا کھاؤ۔ نہیں میں نے نہیں کھانا۔ مت کھاؤ۔ وہ اٹھ کے کچن میں چلی گئی، سامان کیبنٹس میں رکھنے لگی۔ میں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ بنا کھانا کھائے میں اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گیا۔ ایک تو آتے ہی میں نے اس کو نہیں دیکھا، اس بات پہ مجھے بے تحاشا غصہ آ رہا تھا، اوپر سے اس نے مجھے کھانا بھی نہیں کھلایا تھا۔ سمجھتی کیا تھی خود کو؟ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آئی، کہنے لگی عمر ویسے حد ہوتی ہے ہر چیز کی، کھانا کیوں نہیں کھایا؟ میں نے کہا میں نے نہیں کھانا، اور اب جاؤ باہر، اب تم کہو گی بھی تو بھی میں نہیں کھاؤں گا۔ آشی باہر جاؤ۔ لیکن وہ میرے بیڈ پہ میرے پاس بیٹھ گئی، کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، اٹھو کھلاتی ہوں میں۔ میں نے کہا نہیں اب میں نہیں کھاؤں گا۔ کہنے لگی عمر چلو اٹھو۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ وہ کھانے کی ٹرے لے کے آئی، پھر مجھے کھانا کھلانے لگی۔ میں اسے ہی دیکھ رہا تھا، اسے سمجھ کیوں نہیں آتا کہ میں کیا چاہنے لگا ہوں۔ بچی تو نہیں تھی کہ میری نظروں کا مفہوم نہ سمجھے۔ میرے یوں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے پہ وہ کچھ گھبرائی تھی۔ کہنے لگی ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا بس ایسے ہی دیکھ رہا ہوں۔ کیوں اب دیکھنے پہ بھی پابندی ہے؟ کہنے لگی نہیں لیکن نہ دیکھا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی شہرام کی یاد آتی ہے، وہ ایسے ہی دیکھتا تھا۔ شہرام کا نام سن کے میں نے کہا بس کھا لیا کھانا، اور بھوک نہیں ہے۔ وہ حیرت سے کہنے لگی ابھی تو آدھی روٹی کھائی ہے تم نے۔ میں نے کہا بس اور بھوک نہیں ہے۔ پھر مجھ سے ردا کی باتیں کرنے لگی، بہت اچھا پڑھتی ہے، بہت اچھی ہے، کھانا بھی بنانا آتا ہے۔ میں نے کہا تمہارے پاس سارے جہان کے قصے ہیں سنانے کے لیے، بس میرے لیے کوئی بات نہیں کرتی۔ کہنے لگی کیا مطلب تمہارا؟ تمہارے لیے کیا بات کروں؟ میں نے کہا کبھی کبھی مجھ سے میری باتیں بھی کر لیا کرو۔ اس نے میرے سر کے بالوں کو بکھیرا، کہنے لگی پتہ ہے مجھے ردا بہت اچھی لگتی ہے۔ میں پتہ ہے کیا سوچ رہی تھی، کیوں نہ جب تمہاری تعلیم مکمل ہو جائے ہم ردا کا رشتہ مانگ لیں۔ یہ سن کے میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ میں نے کہا رشتہ مانگ لیں؟ کس کے لیے؟ وہ ہنس کے کہنے لگی تمہارے لیے اور کس کے لیے؟ میں نہیں چاہتی کہ جو کچھ بابا نے زبردستی کیا ہم وہیں پہ اپنی زندگی کو روک کے رکھ لیں۔ وہ ایک مجبوری اور زبردستی کا رشتہ تھا، نہ تم راضی تھے نہ میں راضی تھی، اور ردا بہت اچھی لڑکی ہے، تم سے 2 سال چھوٹی بھی ہوگی، تمہارے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ میں نے کہا اور تم کیا کرو گی؟ وہ کہنے لگی مجھے تو پہلے بھی شہرام کے نام کے سہارے جینا تھا، ابھی بھی جی لوں گی، لیکن مجھے تمہاری فکر نہیں ستائے گی۔ میں نے کہا اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کے کسی اور لڑکی سے شادی کر لوں گا؟ وہ کہنے لگی کرنی پڑے گی، مجھ پر تمہاری زندگی رک نہیں جاتی عمر۔ اس بار وہ کافی سنجیدگی سے بات کر رہی تھی۔ تم زندگی میں آگے بڑھو گے، پڑھو گے، اچھی جاب کرو گے اور شادی بھی کرو گے۔ میں نے کہا اور تمہارا کیا کام ہے؟ تم ایک مرد کے نام سے دوسرے مرد کے نام پہ بیٹھی رہو، پہلے شہرام کے اور اب میرے۔ نہیں عائشہ، میری بات سن کے وہ برجستہ بولی میں تمہیں یوں نہیں دیکھ سکتی، میری وجہ سے تم اپنی ساری زندگی کو کیوں برباد کرو؟ میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں نے کہا تو تم آباد کر دو،
یہ کہتے ہوئے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پہلے تو اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر غصے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ کہنے لگی دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا عمر؟ جو آج کہا ہے آئندہ مت کہنا، میں تمہارے بارے میں مر کے بھی ایسا نہیں سوچ سکتی، بہت چھوٹے ہو تم مجھ سے۔ یہ کہہ کے ٹرے اٹھا کے چلی گئی۔ لیکن میں سوچنے لگا تھا، میں نے صرف اسے ہی آج تک سوچا تھا اور کسی کو نہیں۔ اگلے روز میری چھٹی تھی، پورا دن عائشہ نے مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی۔ کھانا بنا کے ردا کے گھر چلی گئی، پورا دن وہاں گزار کے آئی۔ میں نے بھی بات نہیں کی۔ رات کو بارش ہونے لگی، لاؤنج میں ہی بہت بڑی بالکنی تھی، میں وہاں کرسی رکھ کے بیٹھ گیا۔ اوپر سے چھت نہیں تھی، میں بارش میں بھیگتا رہا، اندر لگی آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا رہا، مگر اتنے ہی جذبات اور تنگ کر رہے تھے۔ دل کی ضد عروج پر تھی۔ میں کب تک اپنے دل پر، اپنے آپ پر پابندیاں لگاتا رہتا؟ کیوں لگاتا رہتا؟ وہ جو میرے بارے میں سوچ رہی تھی مجھے وہ کرنا ہی نہیں تھا۔ رات 12 بجے شاید اس کی آنکھ کھلی، وہ شاید لاؤنج میں پانی پینے آئی، بالکنی کا دروازہ کھلا دیکھ کے بند کرنے کے لیے آئی۔ مجھے بارش میں بھیگا دیکھا تو کہنے لگی یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا؟ میں نے غصے سے جواب دیا۔ وہ کہنے لگی تم جانتے ہو نا بارش میں تمہیں زکام ہو جاتا ہے، بیمار پڑ جاؤ گے، اٹھو یہاں سے، جاؤ اپنے کمرے میں جا کے لیٹو۔ میں نے کہا میرا دل نہیں چاہ رہا، اور ہر وقت میرے سر پہ کسی استانی کی طرح سوار مت رہا کرو، میری استانی نہیں ہو تم۔ وہ میرے پاس آ گئی، کہنے لگی اٹھو یہاں سے، کیوں یہاں پہ رات کے 12 بجے بیٹھے ہوئے ہو؟ بیمار ہو جاؤ گے تو سنبھالنا تو مجھے پڑے گا نا۔ میں نے کہا تو تم مت سنبھالنا، ویسے بھی میں لگتا ہی کیا ہوں تمہارا؟ کہنے لگی ہاں کچھ نہیں لگتے، اٹھو یہاں سے۔ اس نے میرا بازو پکڑا، میں کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی میں نے اس کا بازو پکڑ کے اس کو قریب کر لیا۔ میں نے کہا میں تمہارا سب کچھ لگتا ہوں عائشہ، میرا دل اب میرے اختیار میں نہیں ہے، مجھے بہت تنگ کرنے لگا ہے، اور دوسری طرف تم نے مجھے تنگ کر رکھا ہے، بتاؤں تمہیں کیا لگتی ہو تم میری؟ وہ بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اگلے ہی پل اسے اپنے حصار میں لے لیا، اس کے بالوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر میں اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا، مگر ابھی ایک لمحہ گزرا تھا کہ اس نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ مجھ پہ بے خودی چھانے لگی تھی، میں پیچھے ہٹا اور ایک زوردار تھپڑ اس نے میرے منہ پہ مارا۔ کہنے لگی تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ اپنی اوقات میں رہو، سمجھے؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ میرا جی چاہ رہا تھا آج ساری حدیں پار کر دوں، اسے بتاؤں کہ میری اوقات کیا ہے۔ اس لیے میں